اب ترکیہ کی جو درخواست ہے اس پر پاکستان نے افغان طالبان کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. جیسا کہ آپ نے انس کو سنا، انہوں نے کہا کہ ان پرسن تو ابھی تک ہمارے وفود کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ترکیہ کا بیسیکلی یہ کردار اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کو اب یہ ایکسٹینڈڈ ٹاکس کا کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ایکسرسائز کو فیل ہونے سے بچا سکیں؟ دیکھیے، پاکستان کا تو سٹانس بالکل جو ہے نا ایک اصول موقف ہے، اور وہ پاکستان نے بالکل ظاہر ہے اس سے تو صریحاً پاکستان نہیں ہٹ سکتا. کیونکہ اگر یہ مذاکرات جو ہیں اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ایکشنز جو انہوں نے لینے ہیں، جو پاکستان کو کہہ رہا ہے، تو وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ویریفائبل ہوں، اور پھر ان کو مانیٹر کر سکیں. اس کے کافی ڈیٹیل میکنزمز جو ہیں پاکستان نے پرپوز کیے ہیں، اور اس میں ایون سالسین کا بھی ایک کردار ہے. تو اور پھر اس میں کئی آئیڈیاز پاکستان نے پرپوز کیے تھے. جوائنٹ بارڈر پیٹرول بھی ہو سکتا ہے، پھر جوائنٹ جو انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے، لیکن وہ بھی ایکشنیبل انٹیلیجنس کی. پھر ساتھ ہی ساتھ جو مانیٹرنگ میکنزم ہے اس میں جو ایکشنز وہ لیں گے، مثال کے طور پہ اگر وہ اریسٹ کریں گے یا ایکسٹریڈیشنز جو کرنی ہے ان کو، وہاں جو بھی ٹیررسٹ وہاں پہ بیسڈ ہیں، یا پھر جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کو تباہ کرنا ہے، تو سارے ایسے ایکشنز ہوں جو ویریفائی کیے جا سکیں. اور اس میں پاکستان نے تو یہ بھی پرپوز کیا کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے، جو ترکیہ اور قطر کی، جو وہ یعنی کہ دونوں جو فریق ہیں ان کی بجائے جو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک تو وہ تحریری معاہدے پہ اگری نہیں کیے، کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کی کوشش یہی تھی کہ ایک ایمبیگوٹی رہے، جو ہے کہ کچھ انہوں نے اسٹیٹمنٹس جو کہ پاس میں بھی بہت زیادہ دیتے رہے ہیں، وعدے بھی کرتے رہے ہیں، کمٹمنٹس بھی دیتے رہے ہیں. ابھی بھی جب دوحہ راؤنڈ ہوا ہے تو اس میں بھی انہوں نے ایک جو ہے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ایسی دی کہ جسے یہ لگا کہ جی بالکل وہ جو ہے نا، جس میں کہا گیا کہ جو ہے دونوں ملک، جو کہ پاکستان تو ظاہر کرتا نہیں، کرتے تو وہی ہیں، وہ سپورٹ نہیں کریں گے دہشت گردی کو، اور اس طرح کے گروپس کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپریٹ کریں ان کی سوائل سے. لیکن جب اس راؤنڈ میں جب نیٹی گریٹی کی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، تو جب جی یہ جی بات ہوئی ہاں جی. کہ جی وہ اس کے ڈیٹیل میکنزم بنے، وہاں پہ آ کے پھر ان کو جب لگا کہ ہمیں تو یہ جو یہ ویریفائبل جو ہے نا سارے کمٹمنٹس دینی پڑیں گی، تو پھر اس کے اوپر آ کے ہم نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ کے، اور اسی لیے یہ ڈیڈ لاک بار بار ہوتا رہا. کئی بار یہ منقطع ہوئے ہیں مذاکرات، پھر دوبارہ سے ریزیوم ہوئے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے انس کی کہ وہ بالکل چیک ان تک ہو چکا تھا، وہاں سے پھر میسیجز آئے، اور وہ میسیجز صرف سالسین کے نہیں تھے، بلکہ اس میں یہ انڈیکیشن بھی تھی کہ ٹھیک ہے. افغان سائڈ سے یہ کہا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد دیکھیں، یہ میں تو یہاں تک اس پہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی ہمیں کوشس آپٹیمزم ہماری طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس ٹھیک ہے. لیے جو اچھا ہے ہمیں چشتی صاحب، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں جوہر صاحب. چشتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. چشتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کیا توقعات ہیں اس مرتبہ یہ ایکسٹینڈڈ راؤنڈ جو ہو رہا ہے؟ اور اگر ہم سی بی ایمز کی بات کریں، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں دونوں سائڈ سے زبان جو ہے وہ بڑی سخت استعمال کی جاتی رہی ہے. ٹاکس کے شروع ہونے سے پہلے بھی پاکستانی وزراء جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی سارے افغان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور سارے افغان ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے پرچم کو پیروں تلے رونتے ہیں. اور پھر دوسری طرف پہ بھی یہ الزام لگایا گیا کہ بھئی ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی کوئی بڑے حوصلہ افزا نہیں ہیں، وہ بھی اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، بڑے سخت بیانات وہ بھی دے رہے ہیں. سو یہ جو سی بی ایمز کا چکر ہے، اس کو کس طریقے سے، کیا چیز پاکستان آفر کر سکتا ہے، وہ ہمیں کیا آفر کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور کیا بیان بازی کو ذرا آپس سے پش ڈال کے پریکٹیکلی ہو کے سوچنا چاہیے، یا یہ بیانات ضروری ہیں دونوں طرف سے؟ بہت شفا آپ نے انوائٹ کیا، شکریہ آپ کا. دیکھیے، یہ بعض اوقات تو عام طور پر دو ریکگنائز اسٹیٹس جب بات کرتی ہیں تو اس میں بیان بازی نہیں ہوتی، اور عام طور پر ہونی بھی نہیں چاہیے، بیکاز آپ کمپوزر دکھاتے ہیں اور آپ سیریسنیس دکھاتے ہیں نیگوسیشن کی طرف، بجائے تھریٹننگ لینگویج یوز کرنے کے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کیونکہ تھریٹننگ لینگویج ہی سمجھی جاتی ہے، یہ ایک آرمڈ گروپ ہے اور پریشر گروپ ہے بیسیکلی، تو شاید یہ زبان ضروری سمجھی گئی ہوگی. ایک بات تو یہ پہلے دن سے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے AAA کے نام سے، اشورڈ ایکشنیبل ایگریمنٹ صرف ہوگا تو تبھی یہ کام کرے گا.
ادروائز یہ صرف ٹائم بائی یا ایک نیگوسیشن کا لیوریج لینے کے لیے، اور لیوریج کیوں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بتا دیا ہے کہ وہ اس کو ایز اے لیوریج یوز کرتے ہیں کہ جتنا ان کو کارنر کیا جاتا ہے یا ایکشنیبل کیا جاتا ہے یا اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے، اتنی ہی شاید وہ دوسری طرف سے، کیونکہ انڈین فیکٹر بہت بڑا شامل ہو چکا ہے، تو وہاں سے وہ اپنی نیگوسیشن لیوریج کر کے اپنے لیے ایک بہتر جس کو کہتے ہیں نا بارگین یا ایک پیکج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں یہ سٹیک ہو رہے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب تک ایک ایکسٹرنل فیکٹر رہے گا، یہ ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو میں جوہر صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ بڑا کانشیس کرنا پڑے گا، ابھی بھی آل آؤٹ آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ایک تو بس میں بھی اتنا نہیں ہے افغان طالبان کے جو گورنمنٹ میں ہے اس وقت، اور دوسرا انٹینشن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سارے کوئی 19 یا 20 کے پریشر گروپس ہیں بیسیکلی، اور ایک دوسرے کو وہ ون ون سچویشن پہ رکھتے ہیں۔ ایلیمنیشن کا کبھی بھی انہوں نے آپس میں نہیں سوچا، کیونکہ ان کا سروائیول ہی انسٹیبلٹی میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کا مطلب ہے انسٹیبلٹی، جتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگ توجہ کریں گے اور ظاہر فنڈنگ کریں گے ان کے ملک کو۔ تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں چشتی صاحب کہ دی اونس از آن افغان طالبان؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ایک سٹرینج بات میں شفا آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ عام طور پر مجھے پریویو ہے جو آرم فورسز نے ٹارگیٹنگ کی تھی، میں اس کی ڈیٹیلز کچھ جانتا ہوں، لیکن میں پازیٹیو ٹائم کی وجہ سے صرف اتنا شیئر کر سکتا ہوں کہ جتنے پرپوزلز پٹ اپ ہوئے تھے اس میں سے ہارڈلی 10% سے زیادہ اپروو نہیں کیے گئے تھے ٹارگیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن تھی، ریشنلٹی ڈیولپ کی گئی تھی، ان کی سرویلنس کیا گیا تھا، ہیومن انٹیلیجنس، الیکٹرانک، EW سب سے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا، ان کا کئی ہفتوں سے ٹریک کیا جا رہا تھا، ان کے تمام ویئر اباؤٹس، ان کی چوکیاں جو ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپ جو ہیں، ان کے کمپاؤنڈ جو ہیں ہماری آرم فورسز کی نظر میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ جتنے پٹ اپ ہوئے تھے وہ اس میں سے اس لیے 5 سے 10% تک کرٹیل کیا گیا تھا ایون آفٹر ویریفیکیشن، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ صرف ایک میسج چلا جائے، میسج آف ڈیٹرنس، میسج آف کیپیبلٹی اور میسج آف ریزالو، کہ ہماری صلاحیت بھی ہے، ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے، وہ چلا گیا۔ لیکن دوسری طرف اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ہندوستان کی طرف شاید پاسبلی پرائز بڑھا دی ہوگی کہ دیکھیں ہمیں تو اتنی مار پڑ رہی ہے، ہمیں تو اتنی قربانی دینی پڑ رہی ہے، ہماری تو گورنمنٹ ٹاپل ہو سکتی ہے، ہمیں اور فنڈ کریں تاکہ ہم لوگوں کو سیٹسفائڈ کر سکیں۔ آپ تو یہ اس کو ایز اے بارگین چپ جب تک یوز کرتے رہیں گے میرا خیال ہے کوئی سیریسنس نہیں آ پائے گی۔ اچھا جوہر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ بھارت کا جو کردار ہے، چشتی صاحب نے بھی مینشن کیا بھارت کا اس وقت جو کردار ہے اور جس طریقے سے بھارت کی انویسٹمنٹ ہے یا بھارت کی سپورٹ افغانستان کو ہے، حالیہ دنوں میں ہم نے ڈیمز کی خبریں سنی تھیں، کابل دریائے کابل کے اوپر بھارت جو ہے وہ 12 ڈیمز بنانے کے لیے سپورٹ فراہم کرنے کی باتیں کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو ایک طرف تو یہ ان کی جو بھی واٹر ڈپلومیسی آپس میں چل رہی ہے، لیکن بھارت ادر دین دس جو کہ سامنے ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں آپ کو لگتا ہے وہ کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ مل کے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاکس ہی شاید بھارت کنٹرول کر رہا ہے، یا ان ٹاکس کے اوپر بھارت اثر انداز ہو رہا ہے جو افغان طالبان کی پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں ٹاکس؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا فیکٹر جو ہے بالکل اہم ہے، اور وہ ہمیں اب نظر بھی آتی ہے۔ ہاب ناپنگ جو ہے ان کی ظاہر ہے فارن منسٹر جو ادھر سے متقی افغان فارن منسٹر گئے اور وہاں پہ جو ساری بات چیت ہوئی، اور جو کہ ہندوستان کی ساری پالیسیز اور جو ان کی ساری سے پہلے بیانات اور ان کی ساری جو اصولی موقف ہے اس کے خلاف تھا، وہ تو ان کی خیر پالیسی لانگ ٹرم ہے ہی انڈیا کی، اجیت دوول کی جو سو کال ڈیفینسو ڈیفینس ڈاکٹرین ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جی پراکسی آرگنائزیشنز کو یا دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کر کے پاکستان کو ویکن کریں، وہ تو ہے اپنی جگہ پہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف انڈیا فیکٹر اس میں نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں۔ دیکھیں افغانستان جو افغان طالبان ہے، ان کی جو آپس کی جو ہے نا چپکلش ان کے اندر جو انفائٹنگ ہے، جو ان کی اپنی گروپ کے اندر انٹرا گروپ پالیٹکس ہے، کہ مثال کے طور پہ کندھار اس میں گروپ ہے اس وقت ڈومیننٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حقانی گروپ بھی ہے، پھر سینٹرل افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا گروپ ہے، ان کی جو آپس کی چکپلش ہے، آپس کی جو پالیٹکس ہے، پھر اس میں جو ان کا آئیڈیولوجیکل ایک ہے جو TTP کے ساتھ ان کی ہارمنی، اور بہت عرصے سے انہوں نے مل کے کام کیا ہے، ریزسٹنس جو امریکنز کے خلاف یا ISAF فورسز کے خلاف کر رہے تھے اس میں بھی وہ اکٹھے تھے، وہ بھی ہے۔